بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ شاید وہ پیرس کلب سے آئی ایم ایف کے تھرو 1.2 ارب ڈالر کے جو قسط دینی پڑتی ہے قرضے پہ بھرنے اسے مؤخر کرنے کے لیے درخواست کریں گے۔ پھر بعد میں یو این نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان شوڈ ریکویسٹ ڈونرز کہ ان کا جو قرضہ ہے اسے ریسکیجول کیا جائے۔ اس میں چائنا کے اوریجن کے بھی کچھ پیسے تھے اور وہ اس لیے ڈیفیکلٹ تھا کہ اس میں بہت سی انویسٹمنٹ تھی اور کچھ قرضہ تھا 8-10 ارب ڈالر کا۔ پیرس کلب کا جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، پیرس کلب اسے کہتے ہیں جہاں پہ بائیلیٹرل ہو آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی کہ ورلڈ بینک نہیں ہے کہ 10 جگہ سے پیسہ آ رہا ہے اور وہ اکٹھا کر کے آپ کو دے رہے ہیں، ناٹ دیٹ۔ تو جو بائیلیٹرل ہے وہ 10 ارب ڈالر میں امکان تھا کہ اس کے لیے ریکویسٹ کی جا سکتی تھی۔ اس وقت پاکستان کو صرف اس مالی سال میں جو کہ اگلے سال 30 جون کو ختم ہوگا 22.9 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی میں دینے تھے، واجب الادا تھے، جس میں اصل زر اور ایمورٹائزیشن جسے اور سود بھی ہے وہ شامل تھا۔ اب آج یہ خبر آ رہی ہے کہ فائنانس منسٹر جناب اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم ریسکیجول کرنے کے لیے درخواست نہیں دے رہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے کیونکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنا آئی ایم ایف کے فریم ورک کا پارٹ ہے۔ کیا پاکستان یہ اتنا کر پائے گا اور کس بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہیں گے؟ اس کے لیے ہم نے ایک سینئر کورسپونڈنٹ اور انڈسٹری ایکسپرٹ ان دی ایریا جناب مہتاب حیدر کو زحمت دی ہے۔ مہتاب، تھوڑا سا یہ جو ہم نے ابھی بات چیت کی ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جو فائنانس منسٹر نے کہا یہ کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں واپس، ایک سینٹیمنٹس جو ہے وہ کافی انکریجنگ ہے کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے نیچے آ رہا ہے، وہ روپیہ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوا ہے اور ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا ہے۔ لیکن مجھے کوئی بنیادی جو یہ سینٹیمنٹس کی حد تک تو ٹھیک ہے، چونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایروپلین میں بیٹھا تو اس کے بعد سے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی 20 سے 23 روپے جو ہے وہ ابھی تک روپیہ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 240 کو ٹچ کر چکا تھا، آج ابھی میں دیکھ رہا تھا 217 کو جو ہے 217 روپے کو ٹچ کی ہے۔ لیکن جو بنیادی فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ فنڈامنٹلز کیوں ٹھیک نہیں ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو فارن کرنسی ریزروز ہیں وہ گر رہے ہیں۔ ابھی 2-3 ہفتوں میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان کے آنے کے بعد بھی فارن کرنسی ریزروز گرے ہیں۔ ایک ویک میں تو کچھ 340 ملین ڈالرز گرے اور 8 بلین ڈالر سے یہ ریزروز نیچے آ گئے ہیں۔ اب وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ اب کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ 2-3 چیزیں تو مجھے پتہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایگری کر لیا ہے کہ ایک کاؤنٹر سکلیکل فیسلٹی جو ہے 1.5 بلین ڈالرز کی، ان کا 3rd ویک میں بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ ایک پروگرام لون 1.5 بلین ڈالرز کا اپروو ہو جائے گا۔ اس میں اے آئی بی کی کو فائنینسنگ ہے 500 ملین ڈالرز، تو یہ ملا کے 2 بلین ڈالرز ہو گئے سر۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک نے کوئی 2 بلین ڈالرز کی کمٹمنٹ کی ہے۔ لیکن میں آپ کے دیکھنے والوں کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ ری پرپزنگ آف فنڈز ہے، یعنی جو موجودہ ان کا پورٹ فولیو ہے اس میں سے کچھ پیسے نکال کر وہ فار فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے لیے ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس میں سے امید ہے کہ کوئی 1 بلین ڈالرز دسمبر تک جو ہے وہ اپروو، ان کی پریس ریلیز میں تو 2 بلین ڈالرز کا فگرز تھا، لیکن اس میں 2 بلین ڈالرز تھوڑا سا ڈیول لائز ان ڈیٹیلز۔ 1 بلین ڈالرز وہ آئیڈا کی ایڈوانسز کی بات کر رہے ہیں اور 1 بلین ڈالر یہاں سے ری پرپز کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو 3 سے 4 بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو مل سکتے ہیں۔ لیکن جو ورلڈ بینک کے پیسے ہیں وہ پروجیکٹ لون ہیں۔ پروجیکٹ لون ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی اپروو وہ ساری کی ساری ڈسبرسمنٹ ہو جائے، تو ڈسبرسمنٹ میں ٹائم لگے گا۔ اب اسحاق ڈار صاحب کیوں اتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ $1 ملین کوسچن ہے۔ اگر پاکستان کے 3 سے 4 بلین ڈالرز جو دسمبر تک ہم نے ری پیمنٹس کر رہی ہیں وہ نہ آئیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ موڈیز نے ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے ڈاؤن گریڈ کر دی ہے۔ اور اس ڈاؤن گریڈ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریلائنس ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرلز کے اوپر بہت بڑھ گئی ہے،
اور اگر وہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرلز نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہ کی تو دوبارہ سے ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے لٹک جائے گی. وہ دوبارہ سے پاکستان کے سر پہ تو کھڑی وہ ہو کریں جائے گے پوری، کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں اس میں ifs and buts ہیں سر. آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام پوری تندہی سے چلانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز ہے، میں مانتا ہوں، لیکن دیر از اے گیپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. جب تک ہو نہیں جاتا اس ٹائم تک آپ اتنے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اتنے اوور کانفیڈنٹ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو پولیٹیکل ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے پاکستان میں، اس پولیٹیکل ٹرانزیشن کے پیریڈ میں ہمیں تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا کاشیس ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسٹ کے ساتھ آپ ہیں اور ویسٹ کا اس ٹرانزیشن سے ان کے کچھ اپنے بینیفٹس ہیں، ان کے اپنے گولز ہیں، پرپزز ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسے ہمیں ملنے کی امید ہے اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں یا جو کرتا درتے ہیں، ایک پولیٹیکل سٹرنگ اٹیچ ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سٹرنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ یا کیپیبلٹی، بہت پرفارمنس کرائٹیریا اٹیچ ہوگا؟ دونوں باتیں ہیں. آپ کا کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کے اوپر بھی ہے کہ آپ کتنی ڈونرز کی ایڈ کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی کرائٹیریا اور پرفارمنس کے ساتھ لنک ہوگا. ایکسکیوز می، سوری. تو دونوں چیزیں ہیں، اور پولیٹیکل جو سٹرنگز ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں چلانی پڑیں گی، تب بھی جو ہے وہ ڈالر انفلوز آئیں گے. اس ٹائم مارکیٹ میں ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے، لیکن روپیہ تو اپریشیٹ ہو رہا ہے. یہ سینٹیمنٹس میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سینٹیمنٹ، یہ فنڈامنٹلز پہ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. فنڈامنٹلس پہ اچھا یہ بتائیں کہ اگلے کتنی دیر تک یہ اسموتھ فلو ہمیں ملتا رہے گا؟ جب تک نومبر میں یا ہم دسمبر تک یا اگلے سال یہ فسکل ایئر ہمارا خیریت سے گزر جائے گا؟ دیکھیں میں نے آپ کو دیکھیں پاکستان کی اس سال کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹس ہیں ڈالرز کی وہ $30 بلین سے زیادہ ہے. اس میں میں فلڈ کی جو سچویشن ہے اس کو شامل نہیں کر رہا. میں نے آپ کو بتایا کہ $22.9 بلین کی ڈیٹ کی ریپیمنٹس ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ کی. اس کے علاوہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جو پہلے آئی ایم ایف نے پروجیکشن کی تھی وہ $9 بلین کی تھی، لیکن فلڈ کے بعد ان کی پروجیکشن اور ورلڈ بینک کی پروجیکشن یہ ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ 13 سے 14 بلین ڈالرز تک ہو جائے گا، چونکہ آپ کی ایکسپورٹس کچھ بڑا کم زیادہ ہوگی. ہو گیا جی کیونکہ اگر دیکھیں $250 بلین کی اکانومی ہے اور $14 بلین آپ اگر وہ کریں تو یہ تو بڑا زیادہ، یہ تو 7% تک چلا جائے گا. دیکھیں نا، فسکل ڈیفیسٹ 6 بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ میں ابھی دیکھیں دو ڈیفیسٹس ہیں پاکستان کے، ایک تو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس ٹائم بڑا پرابلمیٹک اس وجہ سے ہے کہ آپ فسکل ڈیفیسٹ تو روپے چھاپ کے پورے کر سکتے ہیں، حالانکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ روپیہ بھی چھاپ نہیں سکتے زیادہ، وہ بھی آپ کے اوپر کنڈیشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ڈالرز تو چھاپے نہیں جا سکتے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر $14 ارب کا گیپ ہے، آپ فسکل میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کرنٹ کا $14 ارب کا ہے تو 14 کو آپ 2.5 سے ڈیوائڈ کر دیں اگر، تو اس کا کیا جواب آیا؟ اس کا جواب آیا تقریباً 5-6% آف دا جی ڈی پی سے بھی زیادہ بن جاتا ہے. سر نہیں، آپ کا جو جی ڈی پی کا سائز ہے وہ 250 زیادہ ہو گیا ہے، 300 ہو گیا، $300 سے بھی زیادہ ہے، کوئی 365 یا 375 بلین ڈالرز تک ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے پھر بھی بڑا زیادہ ہے. آپ نے ری بیسنگ آف اکاؤنٹس کیا ہے تو جی ڈی پی کا سائز بیلون کر گیا ہے، لیکن 4 سے 4.5% آف جی ڈی پی کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ہے. آپ کا ایک طرف ایکسٹرنل ڈیٹ کی ری پیمنٹس، دوسری طرف یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی $30 ارب سے زیادہ آپ کو چاہیے اس سال، اور اگر آپ اپنے ریزروز کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. اور ریزروز اس ٹائم کتنے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس؟ $8 بلین سے کم. تو یہ رسکس ہیں. اسی رسک کی وجہ سے موڈیز نے اپنی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے اور آپ کو ایک رسک زون کے اندر جو ہے انہوں نے قرار دے دی ہے. اب ڈار صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، کل صبح ان کی فلائٹ ہے امریکہ کی. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی میٹنگز ہیں اینول، اس کے سائڈ لائنز پہ وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور موڈیز کے لوگوں سے بات کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک وہ سپورٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ وہاں سے مسٹر اپ کرنے کی اس میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا میجر چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں
डोमेस्टिक जो है वो इन्फ्लेशन चैलेंज है, उससे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि वो डॉलर्स लाने में किस हद तक कामयाब है। अच्छा ठीक है, वन लाइनर क्या कहते हैं आप एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम? बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है। अच्छा, आसान नहीं है। आसान नहीं है। देखें जी, जैसे कि महताब ने अभी ये जिक्र किया, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, आसान नहीं है, और डिपेंड करता है, बॉटम लाइन ये बनी कि दुनिया जो कि वेस्टर्न दुनिया है, जो ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस की दुनिया है, वो किस हद तक पाकिस्तान को आके सपोर्ट करती है, उसके साथ क्या स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं। अब देखते हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।